قاضی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بدعنوانیاں، ناانصافیاں اور اسلام میں اس کے خلاف کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اور کیا کیا تعلیمات ہمیں ملی ہیں، وہ تو سب کے سامنے واضح ہیں اور ہم اس کے حوالے سے بات کرتے بھی رہتے ہیں۔ کیا ان بدعنوانیوں کے خلاف چپ رہنا بھی گناہ ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک جرم ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ فرمایا کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ عام بندے کے سامنے کیا کھڑا ہوں، اللہ کے رسول نے تو سلطانوں کو رعایت نہیں دی۔ فرمایا کہ اصل جہاد جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی جابر ظالم حکمران کے سامنے بندہ کھڑے ہو کر سینہ سپر ہو کے ایک حق بات کہے۔ یہ تو اسلام کی تعلیم بھی ہے، اسلام کا مزاج بھی ہے، اور ایک مسلمان کا ضمیر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جب آپ برائی کو کہیں ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پاور استعمال کرو، اس کو ہاتھ سے روکو، اپنی پاور استعمال کرو۔ اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تم اتنا پاورفل نہیں ہو، تو پھر اس کو زبان سے روکو۔ لیکن یہ پہلے والے درجے سے یہ نچلا درجہ ہے ایمان کا، کہ چلو تبلیغ کر دو، اس کو تھوڑا واز کر دو اور کچھ نہ کہو۔ اور اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا دل میں برا جانو، اور یہ اضعف الایمان، یہ دنیا کا سب سے کمزور ترین ایمان یہ ہے۔ تو گویا ہم اگر کسی کو ہاتھ سے، کسی برائی کو ہاتھ سے بھی نہیں روکتے، زبان سے بھی نہیں روکتے، اور دل میں بھی اب کیا برا جانا جا رہا ہے، ہم جس چیز کو برا جان رہے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوئے ہم تماشا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ برا جاننے کا تو مطلب یہ ہے کہ بندہ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ ہم اس مجلس سے بھی نہیں اٹھ رہے، کہہ کے لگا کے ہنس بھی رہے ہیں۔ ایک بندہ جھوٹے لطیفے سنا کے، جھوٹی کہانیاں سنا کے ہنسا رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ ہم اس کو منع نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ مت بولو۔ تو گویا وہ جو دل میں اضعف الایمان والی بات تھی نا، ہمارا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ اضعف ایمان والی بات بھی نہیں رہی ہمارے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صبر کے جو معنی ہیں، کیا یہ صبر کے معنی بھی یہی ہیں کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف چپ رہنا؟ نہیں، صبر کے یہ معنی نہیں ہے۔ صبر کے بلکہ معنی یہ ہیں کہ بندہ بدلے لینے کی، وہ گناہ کے خلاف نہیں ہے، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے آپ کے ساتھ، آپ نے کوئی میرے ساتھ زیادتی کی اور میں بدلے لینے کی پاور میں ہوں۔ ایک تو ہے میں نہیں لے سکتا، بولوں اچھا میں نے صبر کیا، میں لے ہی نہیں سکتا بدلہ، تو اب صبر کس کام کا؟ ایک یہ ہے کہ پاور میرے پاس موجود ہے۔ اس کی بہترین مثال جو کل پرسوں پیش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، جی، کفر دم دبا کر بھاگ رہا تھا، آپ انتقام لینے کی فل پوزیشن میں تھے، یعنی اسلام اب کمزور نہیں تھا، پورا غالب تھا، لیکن پھر بھی آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ تھا وہ اصل جسے کہتے ہیں نا صبر، بدلہ لے سکتا ہو بے شک، اور پھر اسے پی جائے۔ کیا کہنے